اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ جوان بیٹا کامیاب نہیں ہو رہا تو پریشان مت ہوں، ہر نماز کے بعد 33 بار یہ لفظ آنکھیں بند کر کے پڑھیں۔ بیٹا ساری زندگی ناکامی کا سامنا نہیں کرے گا اور انشاءاللہ ہمیشہ آپ کا تابع دار رہے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام تسبیح ہے۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی شان اور پاکی بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر جس کی سلطنت 7 آسمانوں کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے، اور قرآن کی 7 مبارک صورتوں کا آغاز بھی تسبیح سے ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تسبیح پڑھنے کی تاکید فرمائی، تو اس تسبیح کو آپ لازمی پڑھیں۔ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے فرشتے اسے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یا جس جگہ پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں، یعنی ان پڑھنے والوں کی مجلس میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت میرا بندہ میرا ذکر کرتے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو آپ نے ناظرین یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک بار یا اللہ ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو۔ ناظرین، یہ دولت کے لیے ہے، آپ کی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے ہے۔ محترم ناظرین، جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھی جائے اس گھر کا بچہ بچہ اربوں پتی ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا با کمال عمل آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ جسے پڑھنے والا آج تک کسی حالت سے محروم نہیں رہا۔ اتنا طاقتور وظیفہ، اتنا با کمال وظیفہ کہ جسے پڑھنے والا عرش الہی پر بیٹھے رب سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ ایسا موجود ہے، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی بیٹا ایسا موجود ہے جو اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے، بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے، رشتوں میں بندش کی وجہ سے پریشان ہے، تو وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف ایک تسبیح پڑھ کر دیکھ لے۔ دور حاضر میں اہل اسلام کی پریشانیوں کی عمومی وجوہات دین سے دوری، اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنا، اللہ کی ناراضی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کی خلاف ورزی ہے۔ بقا کو چھوڑ کر، خدا کو چھوڑ کر فنا ہونے والی دنیا کی پوجا، نفس پرستی، اللہ کی رضا کے بجائے اپنی منشا اور رضامندی کے حصول کی کوشش، کتاب و سنت کو خود پر نافذ کرنے کے بجائے اسلام کو اپنی مرضی کے زاویے سے دیکھنا، اپنی سہولت کے لیے دین میں نرمی اور آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش، اور اصلاح کرنے والے سے یہ امید رکھنا کہ وہ ہماری سوچ کے مطابق دین اور شریعت کو بیان کرے۔ درج ذیل معاشرت، آداب زندگی اور مسائل انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کی تعلیمات سے فیض یاب ہونے کے بجائے اپنی اصطلاحات کو متعارف کروانا اور پھر اس پر ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا۔ ناظرین، یہ وہ تمام مسائل ہیں جنہوں نے اہل اسلام کی زندگی میں رکاوٹیں، پریشانیاں، سیاسی مسائل کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں۔ اس سلسلے میں انفرادی طور پر ہم بھی مجرم ہیں اور امت کی قیادت بھی شریک ہے۔ روحانی علاج کے سلسلے میں دنیا بھر میں موجود بہنیں اور بھائی کام کرتے رہتے ہیں۔ اکثریت کا مسئلہ ذہنی پریشانی اور بے سکونی سے ہی شروع ہوتا ہے۔ جب شیطان ذہن پر حاوی ہوتا ہے تو بیوی کے جھگڑے اور نافرمانیاں، نماز میں دل نہ لگنا، کاروبار میں بے برکتی، شادی اور نکاح میں رکاوٹ، صحت کی خرابی، دماغی کیفیت میں رد و بدل اور بہت کچھ۔ جب کسی کے دل سے رحمت اٹھ جائے، احکام الہی کے خلاف ورزی شروع ہو جائے تو پھر شیطان اپنا راستہ ہموار کر لیتا ہے۔ اس ساری کیفیت کو ہمارے لوگ جادو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، حقیقت میں یہ جادو نہیں ہوتا بلکہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔
ناظرین، ایسے لوگ جن چیزوں سے ڈرتے ہیں تو بہت سارے عامل اس پریشانی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ کوئی اسے جنات کا حملہ کہے گا تو کوئی کالا اور سفلی علم۔ اس سے لوگوں کی پریشانی میں شدید اضافہ ہو جاتا ہے۔ لوٹنے والے عامل پیسے مانگتے ہیں اور ہزاروں روپے غرق کر جاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان ساری پریشانیوں سے نجات کے لیے قرآن و سنت کے مطابق اور اولیاء کاملین کے فرامین پر عمل کر کے ہی نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ بنیادی طور پر ان مسائل میں مبتلا لوگوں کو اللہ کے قریب لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر کلمہ پڑھنے کی ہدایت کر دی جائے اور قرآن کریم کی لمبی لمبی صورتیں پڑھنے کو بتا دی جائیں، وہ کبھی بھی اس پر عمل نہیں کریں گے۔ جو بندہ نماز کے لیے وضو کرنے کو تیار نہیں، وہ لمبے لمبے وظائف کیسے کرے گا؟ ان کو ابتدائی طور پر توبہ اور استغفار کی طرف لایا جائے اور کسی ولی کامل کی بارگاہ سے ان کی بھلائی کی دعا کروائی جائے۔ میں نے تمام بزرگان سے سبق سیکھا ہے کہ ذہنی، نفسیاتی اور معاشرتی مسائل کے شکار ہر انسان کو اللہ کے قریب لاؤ، توبہ اور استغفار کی طرف راغب کرو، اور اس سلسلے میں استغفار کی کثرت اور تیسرے کلمے کا ورد اکثیر ثابت ہوا۔ تیسرا کلمہ کیا ہے اور اس کی برکات کیا ہیں؟ علماء کرام نے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا، چنانچہ اسے پڑھتے ہی ان کے لیے عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ فرشتے اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان کو چھینک آئی تو الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ فرشتوں نے یہ کلمہ سنا، سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ نے حکم دیا تو قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ فرشتوں نے اسے بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا، وہ عمل کرنے لگے تو جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آئے، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اسے قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ ناظرین، فرشتوں نے اسے بھی ملا لیا اور یوں پڑھنے لگے، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ واقعہ عبداللہ کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کے لیے فرمایا تو فرشتوں نے یہ بھی ساتھ ملا لیا اور پھر یوں تیسرا کلمہ مکمل ہوا۔ ناظرین، علماء کرام جام الفوائد لکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو احد پہاڑ پر عمل کر لیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے کہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور پھر اولیاء کرام کے عمل سے ثابت ہوا کہ اس میں کوئی انمول خزانہ ضرور چھپا ہوا ہے۔ مدینے والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں موجود کلمات کو احد جیسے بلند پہاڑ سے بھی زیادہ بابرکت قرار دیا۔ ناظرین، بزرگان دین نے اس کے بہت سے فوائد اور فضائل لکھے ہیں۔ میں اپنے تجربات پیش کرتا ہوں، میں نے خود اپنی زندگی میں آزمایا اور اب تک ہزاروں لوگوں کو بتا چکا ہوں اور الحمدللہ سب کو ہی برکت نصیب ہوئی۔ اگر کہیں کمی ہو تو وہ اپنے یقین اور اعتماد میں ہوتی ہے۔ ذہنی سکون، گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات، رزق میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ، مقدمات میں پریشانی، عبادت میں دل لگانے کے لیے، روحانی ترقی پانے کے لیے، جادو اور شیطانی اثرات اور جنات سے نجات حاصل کرنے کے لیے، ایک مسلمان کے ہر روحانی مسئلے کے حل کے لیے ناظرین تیسرا کلمہ ایک عظیم نعمت ہے۔ میرے خاندان میں جنات کی حاضری تک کے لیے تیسرے کلمے کی مدد لی جاتی ہے اور بھرپور کامیابیاں اور فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جس قدر ایمان پختہ اور یقین مضبوط ہوگا اتنی ہی لذت اور حلاوت محسوس ہوگی۔
ناظرین، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالی کو زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ہمارے یہاں جو تیسرا کلمہ معروف ہے، جس کے اندر بنیادی طور پر تسبیح تعبیر کے کلمات ہیں، اسی احادیث مبارکہ میں الباقیات الصالحات ہمیشہ رہنے والا اور نیک عمل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کسی دشمن کے حملے سے جو کہ درپیش ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے حفاظت کا انتظام کرو۔ یہ کلمات قیامت کے دن آگے پڑھنے والے کلمات ہیں، یعنی یہ کلمات سفارش کریں گے یا آگے بڑھانے والے ہیں کہ پڑھنے والے کو جنت کی طرف بڑھاتے ہیں، اور پیچھے رہنے والے ہیں کہ سفارش کریں اور نجات دلانے والے ہیں۔ یہی واقعہ صالحات ہے۔ ناظرین، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن کریم پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ مجھے کچھ ایسا عمل سکھا دیں جو مجھے قرآن کی جگہ کفایت کر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور منصب ابن ابی شباہی میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مراسلہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں 30 مرتبہ یہ کلمہ کہنا ایسا صدقہ ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہے، وہ 100 حج کرنے والے کی مانند ہے۔ جو آدمی صبح اور شام 100 مرتبہ الحمدللہ کہے، وہ ایسے شخص کی طرح ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 100 مجاہدوں کو گھوڑے پر سوار کیا، یعنی لڑنے والے غازی کی طرح ہے۔ جو صبح اور شام 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے، وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کیے، اور جس نے صبح اور شام 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا، تو اس دن اس سے اچھا عمل کسی نے نہیں کیا، البتہ وہ شخص جو یہ تعلیمات اس طرح کہے یا اس سے زائد بار کہے۔ ناظرین، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں آپ کو ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، وہ تیسرا کلمہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ جنت کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ چھوٹے سے بچے کو بھی آتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، آپ اپنے گھر میں موجود رب کے سامنے گھر میں سکون اور برکت، رزق اور دولت میں فراوانی کے لیے پڑھ لیں تو آپ کا وظیفہ قبول ہوگا۔ میرا رب بچے کے وظیفے کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں موجود جوان بیٹیاں جو اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیں، وہ رشتے جن کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں، وہ رشتے خود چل کر آپ کے گھر آئیں گے۔ یہ وظیفہ ناظرین اتنا طاقتور ہے کہ جو نوکری آپ کو مل نہیں رہی، جس کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، در بدر ٹھوکریں کھا کر سفارشیں کروا کر تنگ آ چکے ہیں، وہ نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، کیونکہ میرا رب جب راضی ہو جاتا ہے، جس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، تو پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا۔ رب کعبہ کے فضل و کرم سے ہر حاجت، ہر مقصد، ہر کامیابی خود چل کر اس بندے کے پاس آتی ہے۔ اب بد نصیب ہے وہ بندہ جو بھی یہ خاص وظیفہ نہ پڑھ سکے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ 2 باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اور جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں۔ بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ انسان کسی بات پر جیسا گمان رکھتا ہے
میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ بس اے محبوب، آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کارساز ہے۔ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت بڑی غالب حکمت والا ہے، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار اور کارساز ہے۔ بس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو رزق دے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے۔ ناظرین، عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ عمل کیا ہے؟ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، چاہے تو رات کے 10 بجے 11 بجے پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ پورے سال کی کامیابی آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی حاجات ہوں، جو بھی آپ کی خواہشات ہوں، جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی جلد پورا کر دے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں اور بے اولادی کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، رزق کی تنگی کے لیے، تنگ دستی کے لیے، یا اولاد کے رشتوں کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے ذہن میں اپنا مقصد رکھیں اور کہیں کہ اے اللہ، میں اس مقصد کی نیت سے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ نیت کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک 3 بار، 7 بار یا 11 بار پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ناظرین، درود پڑھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی چاہتے ہیں، بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں، گناہوں سے نجات چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے تو نیت کرنے کے بعد پوری طور پر آنکھوں کو بند کر لیجئے اور تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ آج کے دن اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد جو بندہ تیسرا کلمہ 100 بار پڑھے گا، میں ایمان سے کہتا ہوں کہ 100 بار تیسرا کلمہ پڑھتے دوران اگر آپ کسی طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہیں، وقت کے حاکم بھی آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ نوکری، حاجت یا خواہش جن کے لیے انسان پوری زندگی دوڑتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، یہ تمام چیزیں خود چل کر آپ کے پاس آئیں گی۔ ایک بار تیسرا کلمہ سماعت فرما لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین، اس کے بعد آنکھیں بند کر کے 33 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھیں اور اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں۔ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ مقناطیس بن جائیں گے۔ یہ رزق اور دولت آپ کی طرف ایسے بھاگے گی جیسے کامیابی صرف آپ کے لیے ہی بنی ہو۔ میرا بس چلتا تو میں ہر مسلمان کو اس وظیفے کو کرنے کو کہتا کہ پوری دنیا کے مسلمان یہ وظیفہ کریں۔ بندہ کہتا ہے کہ رب کی عنایت کیا ہے اور رب کی غیبی مدد کیا ہے۔ جو بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، یقین کامل کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنا جو آپ کو لگتا ہے کہ پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، مقصد کی نیت کرنے کے بعد تیسرا کلمہ 100 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ کی زبان سے تیسرا کلمہ نکل رہا ہو، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے میرے پیارے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا رب عطا فرماتا ہے۔ بندہ رب سے 1 بار مانگتا ہے، میرا رب 70 بار عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے 1 لاکھ مانگیں گے، میرا رب 70 لاکھ عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ خود بھی کیجئے، دوسروں کو بھی بتائیے۔ آپ یہ وظیفہ ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ جس حاجت کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، 100 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ میرا رب راضی ہو جائے گا اور ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔
ناظرین، لوگ وظیفہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں ہمارا مقصد آپ تک وہ وظائف پہنچانا ہے جو آپ کی زندگی کو بدل دیں۔ لوگ وظیفہ بتا کر ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ ہم رب سے مانگنا، رب کو منانا اور رب سے اپنی حاجات پوری کروانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کے سچی توبہ کیجیے۔ سچی توبہ کے بعد رب سے جتنا مانگیں گے ضد کر کے مانگنا، بچوں کی طرح مانگنا۔ میرا رب اتنا نوازے گا کہ پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہشات، آپ کی تمام تکالیف، دکھ اور پریشانیوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ وہ سب اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے مانگنا بہت پسند ہے۔ اس لیے آپ خود دل لگا کر اور دل سے مکمل یقین سے، مکمل اعتماد سے اللہ سے مانگیے اور ہمیشہ اسی طریقے سے دعا مانگیے۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ دعا مانگیے اور مکمل بھروسہ رکھ کر مانگیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا اور پھر آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ پھر آپ سب بھی میرے ساتھ دعا مانگیے کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، تیرے سوا اس قابل کوئی بھی نہیں کہ جس کو مدد کے لیے پکاروں۔ تیرے سوا کوئی نہیں جو ہر وقت اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہو۔ تو حقیقی بادشاہ ہے۔ تیرے سوا ایسا کوئی نہیں جو کہ موت سے پاک ہو۔ تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو کہ زوال سے پاک ہو۔ تجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تیرے سوا کوئی نہیں جو کہ ہر عیب سے پاک ہو۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے تمام دکھ تکلیف ہم سے دور فرما، ہماری تمام دلی حاجات کو پورا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں دعاؤں پر آمین ضرور لکھ دیا کریں تاکہ دعا کی قبولیت کے امکانات بھی زیادہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔